زدني اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آیت الکرسی کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے اور آیہ مبارکہ نمبر 257 کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اس آیہ مبارکہ نمبر 255 میں کہ اللہ لا الہ الا ہوا، وہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یعنی میرے سوا شان الوہیت اس کائنات میں کسی کے لیے زیبا نہیں، اور جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس نظریے کو سمجھے، اس پر یقین پیدا کرے اور اس کے نتیجے میں یعنی عملی زندگی کے اندر اس دین کو اختیار کرے، لا اکراہ فی الدین، جو کہ شکر تم کہا گیا دین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کہ اللہ ولی الذین آمنوا، میں نے کل آپ کی خدمت میں اور اس سے پیوستہ روز میں بھی عرض کیا تھا سورہ مبارکہ یونس کے جو مطالب سے، اس میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دو ان کی خصوصیات بیان کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون لوگ ہیں؟ وہ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اندر کمال تقوی پیدا کی۔ دو چیزیں اگر جمع کر دی جائیں تو اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ خطبۃ المتقین کو پڑھا جائے اس کو، تو پھر آپ کو عملی زندگی کی تفصیل بھی ساری اس کے اندر امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولایت کی جو اقسام ہیں وہ تین ہیں۔
پہلی ولایت عرفانی ہے جس کا سورہ مبارکہ یونس میں ذکر کی، یہ ولایت عرفانی بھی کہتے ہیں، یعنی ولایت اس معرفت کے نتیجے میں انسان کو اپنے وجود کی سلطنت پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں نفس کی خواہشات کو پیچھے کرتا ہے اور اللہ کی حاکمیت کو اپنے وجود کی سلطنت پہ قائم کرتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی منشا ہے، اس کی اپنی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہاں سے یہ جو سلسلہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، یعنی اس کے اندر معجزات کا یا کرامات کا، انبیاء علیہ السلام سے معجزات ظاہر ہوئے، اور اسی طرح سے تو یہ چیز جو ہے اس میں یہاں سے یہ چیز نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء روئے اس کائنات میں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کا اور شان الوہیت کا اظہار کرتا ہے اس چیز کے لیے۔ یہ ولایت جو ولایت عرفانی ہے، اس کا پہلا فائدہ یہ پہنچتا ہے، منزل کی شناخت انسان کو دیتی ہے کہ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر امکانی مفاد اللہ تعالیٰ کے پاس، ہر امکانی کمال اللہ کی ذات سے نکل کے آ رہا ہے، اور اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، تو چونکہ انسان مفاد پرست ہے، کمال پرست ہے، کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پس وہ خود بخود اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو اپنا لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، خود بخود وہ چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی فطرت اس کو ڈرائیو کرتی ہے آ کے پیچھے سے۔ تو یہ چیز جو ہے، یعنی یہ جو ولایت ہے، یہ انسان کو منزل کی شناخت دیتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، لا خالقہ الا اللہ، یہ جو شناخت دیتی، اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس کے اندر ایک پریکٹیکل بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے، جس کو کہ یعنی اس تقویٰ کے نتیجے میں کانا اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، یہ منزل کی شناخت دیتی ہے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس راستے پہ سفر کرنے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے وہ توانائی فراہم کرتی ہے، یعنی یقین کی توانائی جو ہے۔ مادی کیفیات میں سفر کرنا ہے، مادی بدن کے اندر توانائی چاہیے، یا اگر آپ کے پاس یا میرے پاس کوئی سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے، کوئی گاڑی ہے، تو اس کے لیے پھر توانائی چاہیے اس کو۔ اسی طرح سے اللہ کی فرمانبرداری کا سفر کرنا ہے، تو کیونکہ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین، اس کے نظام کی حقانیت کا یقین چاہیے، اس کی توانائی چاہیے۔ منزل کی شناخت دیتی ہے، راستے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے، یہ دو کام اس کے بنیادی ہیں۔ دوسری ولایت ہے ولایت علمی و فقہی۔ ولایت علمی و فقہی جو ہے وہ یعنی اس صورت میں کسی انسان کے پاس آ سکتی ہے کہ پہلے یہ ولایت اس کے پاس ہو، ولایت عرفانی جو ہے، اس کی مدد سے اس کے پاس صلاحیت تقویٰ ہو، صلاحیت تقویٰ کے نتیجے میں تزکیہ ہو، اور وہ انسان جو ہے وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے اس نے خالص کیا ہوا ہو۔ اب اس کے بعد اگر وہ اپنے اندر مہارت پیدا کرے، قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرے اور اقوال معصومین پہ غور و فکر کرے، اور وہاں سے منشأ خدا و رسول کو استنباط کرے، استخراج کر اس کو نکالے، وہاں سے یہ ملکہ پیدا کر لے، اور اس کے زمانے کے جو دیگر حضرات ہیں وہ بھی یعنی اس کی تصدیق کریں، اب اس کے پاس ولایت علمی و فقہی بھی آ جاتی ہے۔ یہ چیز کیا کرتی ہے، یہ ولایت کیا فائدہ پہنچاتی ہے؟ یہ انسان کو راستے کی تفصیلات بتاتی ہے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں واجبات کہتے ہیں اور مستحبات کہتے ہیں، محرمات کہتے ہیں اور مکروہات کہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ پیچھے جو ولایت عرفانی ہے یہ شرط ہے پیچھے، اگر وہ چیز نہیں، یہ مہارت اگر ہو بھی تو اس انسان کو کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری ہے ولایت سیاسی۔ ولایت سیاسی جو ہے وہ ایک تیسری شکل ہے کہ ایک ایسا انسان جس کے پاس پہلے ولایت عرفانی بھی ہو، اور آئیڈیل جو ہے کہ اس کے پاس ولایت علمی و راستے کی تفصیلات کا بھی اسے پتہ ہو، اور
پھر اس کے بعد اس کے پاس یہ صلاحیت ہو، شجاع اور دلیر آدمی ہو، مفاد اسلام کی شناخت، اپنے زمان کے اندر مفاد اسلام کی شناخت رکھتا ہو، ان مسائل کا حل جانتا ہو، اور اس کے اندر مدیریت پائی جاتی ہو، یعنی ریسورس مینجمنٹ کی سکل ہو اس کے پاس، تو وہ شخص جو ہے اس آدمی کو ولایت سیاسی دی جانی چاہیے اس کے پاس، بشرطے کہ لوگ تسلیم کریں۔ جو معاشرے کے یعنی لوگوں کو مسائل بتانا اور چیز ہے، اور معاشرے کی امتوں کی قوموں کی قیادت کرنا جو ہے یہ اور چیز ہوا کرتی۔ جیسے مجھے یاد ہے، میں نے بہت عرصہ پہلے جب اس بحث میں ہم آئے تھے تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے، بہت بہترین فزکس پڑھانا جانتا ہے، فزکس کے بارے میں اس کی معلومات بڑی زبردست اپ ڈیٹڈ ہیں، حتیٰ کہ خود ریسرچ اسکالر ہے، لیکن ایک اچھا استاد ہونا ایک اور چیز ہے، اور ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا اور چیز ہے، دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ دو ان کا آپس میں یعنی ہو سکتا ہے ایک شخص میں اکٹھی ہو جائیں، اور لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی ولایت سیاسی کی طرف اس کو لے کے جانا ہے تو اس صورت میں اس کے پاس مدیریت ہونی چاہیے، جیسے یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہونا اور چیز ہے، اور فزکس یعنی کہ سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہونا اور چیز ہے، دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ کیمسٹری کا اسپیشلسٹ ہونا، اسی طرح سے اصول اور فقہ کا اسپیشلسٹ ہونا اور چیز ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ اس میدان میں اترتا ہے اور تزکیہ بھی اس کا ہے، اس میدان میں اترتا ہے، اس کے پاس اگر یعنی یہ صلاحیت ہو کہ وہ یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو، اور پھر اوور اینڈ ابو اس کے پاس یہ قوت یعنی مدیریت کی صلاحیت بھی ہو، شجاع اور دلیر آدمی ہو، مفاد اسلام کی شناخت رکھتا ہو، اپنے زمانے کے معاملات کو یعنی سمجھتا ہو مسائل، اور انسانیت کے درپیش مسائل کا حل جانتا ہو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے، وہ آدمی جو ہے اس کو ولایت سیاسی اس کے سپرد کی جانی چاہیے۔ یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آغا مطہری شہید نے اب اس مسئلے پہ ایک تبصرہ کیا۔ اب چونکہ یعنی اس انقلاب سے پہلے ہمارے پاس یہ کانسیپٹ نہیں تھا اس چیز کا، یعنی کانسیپٹ سے مراد ہے کانسیپٹ تو تھا لیکن عملی شکل ہمارے سامنے ولایت سیاسی کی نہیں تھی اس قسم کی، تو اس واسطے آغا مطہری فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہم ایک جبر تاریخ سے گزر رہے تھے تو ہم کیا کرتے تھے کہ جو آدمی بھی یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا تھا، یعنی آج سے 500-700 سال پہلے یا 1000 سال پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ جو آدمی سرور کائنات سلام اللہ علیہ کی اور یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روایات کو اس کے پاس 40-50-100 روایات جانتا تھا، اسے عالم سمجھتے، وہی عالم ہوتا تھا۔ یہ تو ایک تدریج کے ساتھ آہستہ 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 سفر کرتے ہوئے انسانیت کا کارواں یہاں پہنچا ہے، اور آج علم بہت ترقی کر گیا ہوا ہے، بہت پھیل گیا ہوا ہے۔ علم بمعنی معلومات کے، وہ علم جو ہے اول العلم معرفت الجبار، وہ آج بھی کمی ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی کم ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پرابلم تھا۔ آج اب جس وقت یہ آگے ایک ایولیوشن پروسیس میں سے گزرتے ہوئے ہم اس مقام پر آئے ہیں تو اس وقت یہ کافی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال اس پر بعد میں کسی مرحلے پر آ کے بات کریں گے۔ اب آئیے یہ جو 3 ولایتوں کا جن میں نے ذکر کیا، ولایت عرفانی کیا فائدہ پہنچاتی ہے؟ انسان کو یعنی منزل کی شناخت دیتی ہے، اس کا یعنی اور راستے کے لیے سفر کرنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قائم کردہ نظام کا یقین، اس کی حقانیت، پھر اس جو پروسیس میں سے گزرتا ہے آدمی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آمنو و یتقون۔ آمنو سے مراد ہے کہ اس کا اس نظریے پر یقین ہو، الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ اس یقین کی بدولت اس نے اپنے اندر صلاحیت تقوی پیدا، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ جو حضرت کا ارشاد گرامی یعنی من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ، یہ صائنا لنفسہ
پیدا ہی تقویٰ کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ انسان کے پاس صلاحیت تقویٰ آئے، حافظاً لدین، وہ دین کے مفادات کو سمجھتا ہو اور اس کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یعنی میں آپ کو ایک واقعہ بڑا ہی زبردست ہے، پہلے بھی سنایا تھا لیکن چونکہ اس کے ساتھ مربوط ہے پھر عرض کروں۔ جس وقت حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یعنی بیان دیا، یہ شاید رشیا کے بارے میں یا برطانیہ کے بارے میں، تو یعنی حالات بڑے ہی پیچیدہ تھے، بہت خراب تھے، یعنی بہت زبردست پریشر تباہ، یعنی عراق نے حملہ کیا ہوا تھا اور دیگر چیزیں۔ تو آغا ہاشمی رفسنجانی جو تھے یہ حضرت امام خمینی کے بہت قریب تھے، یعنی اسے کہتے ہیں کہ انگلش میں ایک اصطلاح کہتے ہیں بلو آئیڈ چیپ، بہت ان کے یعنی قریب تھے۔ تو وہ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ امام کو سے جا کے بات کریں اس مسئلے پہ۔ تو وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ آغا یہ تو یعنی حالات بہت خراب ہیں، تو ہمیں یعنی مختلف محاذ نہیں کھولنے چاہیے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ہم یعنی خاص یہ سلمان رشدی والا مسئلہ تھا۔ سلمان رشدی کے جب امام نے فتویٰ دیا کہ یہ جو ہے اس کو ہم یہ میرے سے قتل کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، پہلے ہی بہت مسائل ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یعنی ہم بتاؤ کہ اگر یہ تو کیا ہوگا؟ کہ جی لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر خلاف ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی وہ یعنی لمبی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پھر وہ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم پہ حملہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ہمارا یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ انہوں نے کہا پھر حکومت کہا کہ ہماری سرزمین پہ قبضہ کر لیں گے، ایران ختم ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں ایران کا مجتہد نہیں ہوں، میں اسلام کا مجتہد، میری ذمہ داری مفاد اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ ولو ایران چلا جائے، یہ حکومت جاتی ہے چلی جائے، میرا کام، میں ایران کا مجتہد نہیں ہوں، میں اسلام حافظاً لدین ہے، اسے دین کا محافظ، اسے دین کے مفادات کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو دوسری ولایت جو ہے یہ راستے کی تفصیلات بتائے گی۔ تیسری ولایت جو ہے اگر آپ نے معاشرے میں اللہ کے دین کو، یہ دو ولایتیں اگر انسان سمجھ جائے، اختیار کر لے، وجود کی سلطنت پہ تو اللہ کا دین حاکم کر لے گا، لیکن اگر معاشرے میں جا کے کام کرنا ہے تو پھر ولایت سیاسی چاہیے، ایک ایسا آدمی، اور لوگ اس کی ولایت کو تسلیم کریں۔ یہ کونوا مع الصادقین کا حکم یہاں سے ہی آیا ہے، لوگ اس کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو اور وہ پھر نکل کے معاشرے کے اندر کام کرے اور یہ اس جہاد کو جاری رکھے اس وقت تک جب تک روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اب آئیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 ٹیئرز ہیں اس کے، ایک ہے اللہ ولی ہے، دوسرے اس کے رسول ہمارے ولی ہیں، اور تیسرے کچھ صاحبان ایمان ولی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا جو صاحبان ایمان کی ولایت ہے وہ 2 یعنی تقسیم ہے، ایک معصوم منصوص من اللہ پیشوا ہیں، امام ہیں اور اس ولایت کے حامل ہیں، وہ اولیاء کرام جو ہیں جس میں ہمارے 12 ائمہ علیہم السلام ہیں اس وقت، یہ تمام ولایتوں کے ان کے پاس اس کے وہ ولایت علم، ان کے پاس ولایت عرفانی بھی ہوتی ہے، ولایت علمی و فقہی بھی ہوتی ہے، ولایت سیاسی بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے کمال کی منزل پہ ہوتے ہیں۔ ان کے زمانے میں کوئی انسان جو ہے اس ولایت میں ان سے زیادہ دسترس سے نہیں رکھتا، لیکن دوسرے جو اولیاء کرام ہیں جو غیر معصوم افراد ہیں، وہ ان کی جو ولایت ہے اس کے اندر یہ پاسبلٹی ایک ہے کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی ولایت عرفانی رکھتا ہو مگر اس کے پاس ولایت علمی و فقہی نہ ہو اس چیز کے لیے، اور نہ ہی ولایت سیاسی کی صلاحیت اس میں پائی جاتی ہو، تو وہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے، اس کے پاس ولایت ہے۔ میں نے آپ کو پیر فضل حسین شاہ صاحب کی مثال دی تھی،
وہ بہت باکمال آدمی تھے واقعتاً، لیکن ان کے پاس ولایت علمی و فقہی نہیں تھی۔ راستے کی تفصیلات کے لیے آیت اللہ محسن الحکیم سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہے، what to do، اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ اور ولایت سیاسی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ولایت عرفانی یعنی معرفت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس سے ولایت علمی و فقہی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس ولایت سیاسی نہیں کہ ضروری ہو اس کے پاس۔ ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے جیسے آغا حسن نصر اللہ ہیں، اب اس وقت لبنان کی سرزمین پر وہ ان کے پاس ولایت علمی و فقہی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ولایت ان کا جو تدبر ہے، ان کا جو معاملہ فہمی ہے مفاد اسلام، وہ بہت زبردست ہے، تو ان کے پاس ولایت سیاسی اس ڈومین کے اندر ہے۔ باقی معاملات میں وہ رہنمائی لیتے ہیں راہبر سے، اور اس کے نتیجے میں اس کام کو چلاتے ہیں۔ یہ معصوم کی ولایت جو ہے وہ اپنے مقام پر، یعنی وہ ایک منصوص من اللہ حجت خدا ہے، اس کی ولایت اپنے مقام پر ہے، اور وہ تمام انسان جتنے بھی ہیں ان کے ذریعے سے وہ اس کے زیر سایہ ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، لیکن یہ چیز جو ہے یہ صرف معصوم تک محدود نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں حضرت ولی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، لیکن انسانیت کو ظلمات کا سامنا ہے، اور انسانیت کو ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کے لیے لوگ آئیں اور ان کی رہنمائی کی جائے ان چیز کے لیے، اور ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لایا جائے اس چیز کے لیے۔ اس لیے، اور یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کوئی یہ نہیں کہ مطلب میں نے کوئی نظریہ بنا لیا ہے، یا یہ کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہے کہ امام خمینی نے کوئی نظریہ بنا لیا ہے۔ یہ عزیزان، یہ جو اولیاء کرام ہیں، سلمان فارسی، ابو بصیر اسدی جیسے لوگ، ابو حمزہ سمالی جیسے لوگ، ائمہ علیہم السلام اپنی حیات مبارکہ میں ہی فرمایا کرتے تھے کہ یعنی یہ لوگ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، اس میں کلام کوئی نہیں ہے اس چیز کے اندر، اور ان کے ذریعے سے اللہ، جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب معصوم حجت ظاہر بظاہر لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر معصوم افراد میں سے ایسے لوگ کھڑے کر دیا کرتا ہے جو مینار نور ہوتے ہیں، خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق پر اپنی حجت کو تمام کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نے اپنے کلام میں سورہ مبارکہ صف میں یہ مثال، یعنی 61واں سورہ، اس میں حضرت تقاضا کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے مددگار ہو جائیں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت ہم سے کہہ رہی ہے، کیا کریں پھر اس چیز کونوا انصار۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کا مددگار کیسے بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ ہم آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ ہمارا ایک بندہ گزرا عیسیٰ ابن مریم، اس کے ساتھ کچھ اس کے حواریان تھے، یعنی اس کے پیروکار، ٹرو فالورز تھے اس کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہا کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے مخاطب ہو کر کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو تم میں سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ولایت کے نظام میں کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، وہ اس وقت اس مقام پر وہ کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، کون تم میں سے کوئی شخص ہے جو میری مدد کرے، میں اللہ کے دین کی ترویج کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، عدالت کو قائم کیا جائے، کیا کہ میں فرد نہیں کر سکتا اس چیز کو، اس کے لیے جماعت چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے حواریان سے، حواریان عیسیٰ نے جواب میں کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ظاہری طور پر
یہ چیز جو ہے یعنی اس کے لیے اس میں سے ایک وہ جو چیز ہے، اگر آپ اس کو اس آیہ کریمہ کو کھول کے تفصیل کے ساتھ سمجھیں، یہی وہ چیز ہے جس کو یعنی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کہا، صدائے حل من ناصر ینصرنا، یہ چیز۔ تو جس وقت یہ چیز جو ہے یہ یعنی معصوم حجت ظاہر بظاہر لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ غیر معصوم افراد میں سے ایسے لوگ کھڑے کر دیا کرتا ہے جو یعنی منارہ نور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنی حجت اپنی مخلوق پر تمام کرتا ہے۔ اب اس وقت ولایت عرفانی کے لوگ جو ہیں معصوم اپنے مقام پر ہیں، لیکن معصوم اس وقت پردہ غیب میں ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ ان کی طرف انہوں نے ایک صاحب نے رجوع کیا تو امام علیہ السلام نے اس کو اسی وقت کہا، علیک بالاسدی، آپ کو چاہیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، ابو بصیر اسدی کی طرف رجوع کریں۔ یہ لوگ ولایت علمی و فقہی کے وارث تھے، وہ لوگ ولایت عرفانی کے وارث تھے۔ ائمہ نے ادھر جاؤ۔ اپنے زمانے میں ابو حمزہ سمالی، ابو بصیر اسدی، سلمان فارسی، اس کے قسم کے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، اور آج بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے اس وقت، کونوا انصار اللہ، مجھے بھی حکم دیے جا رہا ہے، آپ کو بھی کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے زمانے میں عیسیٰ ابن مریم کے تلاش کرو، اس کے مثل کون ہے، اور فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارثان انبیاء ہیں۔ تو ہمیں آج رہبر معظم جس مقام پر کھڑے ہیں وہ اسی مشن کو آگے کی طرف چلایا جا رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کی مدد کرنا اگر اللہ کی مدد کرنا ہے تو علی خامنائی کی مدد کرنا بھی اللہ کی مدد کرنا ہے۔ یہاں پر بھی وہ بحث، یہ ولایت سیاسی کا ایک میں نے آپ کو مثال آپ کی خدمت میں عرض کی۔ معصوم جو ہے وہ اپنے مقام پر اپنے یعنی نقطہ کمال پہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے اس چیز کے، اور باقی جو غیر معصوم افراد ہیں، حضرت امام صادق علیہ السلام موجود تھے، مگر انہوں نے اپنی موجودگی کے باوجود بھی کہا کہ آپ کو ابو بصیر اسدی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو یعنی ان کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ ابو حمزہ سمالی کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی حجت کو تمام کرتا ہے اس چیز کے لیے۔ تو یہ گفتگو ہم یہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں اس چیز کو۔ کل ہم اس کو دوسری طرف اس بحث کو لے کے جائیں گے کہ ظلمات کیا چیز ہیں، ظلمات جو درپیش جو ہیں وہ کیا چیز ہیں انسانی زندگی کے اندر۔ لیکن اس کا اجمالی مسئلہ عرض کر دوں، انسانی زندگی کے 4 پہلو ہیں، ایک انفرادی اور اجتماعی، اور پھر دوسرا جسمانی اور روحانی، یعنی 2 کیفیات ہیں انسانی زندگی، 4 کیفیات بنتی ہیں۔ ہر پہلو پہ انسان کو مختلف قسم کے ظلمات کا سامنا ہے، جو مختلف اگر ہم اس ذات کے اندر یعنی باطنی کیفیات میں جو چیز ہے نفس کے خواہشات ظلمت ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ولایت عرفانی آئے گی، اس کے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ میں آغا علی خامنائی کی، حضرت امام خمینی کی، آغا سیستانی کی، آغا خوئی کی ساری توضیح المسائل یاد کر لوں، مجھے تمام مراجعین کی یاد کر لوں، یہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں دے سکتی۔ وہ ولایت عرفانی آ کے کام کرے گی اس چیز کے لیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ نفس کی خواہشات کا مقابلہ کروں، یعنی ولایت علمی و فقہی مجھے وہ یقین نہیں دے سکتی، ولایت عرفانی دے گی۔ منزل کی شناخت دیتی ہے، راستے کی شناخت دیتی ہے، منزل کی شناخت دیتی ہے اور راستے پہ سفر کرنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے۔ ولایت علمی و فقہی راستے کی تفصیلات بتاتی ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا،
اور ولایت سیاسی جو ہے یعنی یہ اجتماعی زندگی کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہماری ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کوئی اختیاری مسئلہ ہے ہم کریں یا نہ کریں، چونکہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے چونکہ یہ سیکولر معاشرہ ہے اور ہم بنیادی طور پہ وہ انحرافی اسلام کی پریکٹس کر رہے ہیں جو بنو امیہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، کہ جس کے اندر یہ ہے کہ جناب دین اور چیز ہے اور دنیا اور چیز ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس ٹھیک ہے کافی ہے، ہمیں کیا دلچسپی ان باتوں سے۔ نہیں، یہ میرے عزیزان دلچسپی کا مسئلہ نہیں، پسند اور ناپسند کا مسئلہ نہیں، یہ واجبات میں سے ہے ہمارے لیے۔ جیسے نماز پڑھنا واجبات میں سے ہے، ایسے اسی طرح سے یہ واجبات میں سے ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ولایت سیاسی کو درمیان میں لانا ہوگا۔ اگر آپ پاکستان تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم صرف مورگاہ میں کام کرنا چاہیں تو بغیر جماعت کے آپ نہیں کر سکتے یہاں پہ کام۔ آپ ایون مورگاہ بھی بہت بڑی جگہ ہے، اس مسجد پہ آپ حاکم کرنا چاہیں نا بغیر جماعت کے نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو انبیاء اکیلے کر دیتے کام سارا، امیر المومنین اکیلے مسئلے کو حل کر دیتے، سید الشہداء کو کبھی جماعت کی کے لیے آواز نہ لگانی پڑتی، لیکن اس کے لیے ضرورت پڑتی۔ یہ ظلمات کیا ہیں اس زمن میں، یہ ولایت جو ہے کیسے ان مسائل کو حل کرتی ہے۔ لیکن میں نے 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک نظام ولایت، انما ولیکم اللہ تعالی آخر، 3 مراحل پر ولایت ہے یہ۔ دوسرے مرحلے میں عرض کہتا ہے ولایت فائدہ کیا پہنچاتی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جس پر ہم ہیں۔ اور اگر ہم اس سے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہی صرف راستہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان بٹوین کوئی چیز نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ کل انشاءاللہ اس پر آگے بات کو بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد وآل۔